نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی، صرفی اور پھر مشکل الفاظ کے معنی، ترجمہ اور اس کا مفہوم ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج ہے آیت نمبر 102 102۔ اس آیت مبارکہ کو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے مشکل الفاظ پہ غور کریں گے، ترکیب نحوی اور صرفی کریں گے اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ تو یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس کی جو ابتدا ہے واو سے ہو رہی ہے اور واو حرف عطف ہے۔ اتبعوا یہ باب بنتا ہے افتعلا، تبع اس کا ثلاثی مجرد ہے، اتبع افتعلا۔ اتبعوا فعل ماض مبنی علی الضم، واو ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل اور الف ہے الف الفارقہ۔ اور یہ جو جملہ اتبعوا یہ معطوف ہوا، یہ معطوف ہے پچھلی آیا کے جملے پر نبذا، اور لا محل لها من الاعراب۔ ما اس میں موصول ہے بمعنی الذی، سکون پہ مبنی ہے اور محلا منصوب ہے کیونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے۔ تتلو فعل مضارع مرفوع وعلامۃ رفعہ الضمہ المقدرہ علی الیاء للثقل۔ الشیاطین شیطان کی جمع مکسر ہے شیاطین، فاعل مرفوع ہے بالضمہ الظاہر، آخر میں جو ضمہ ہے۔ اور یہ جو پورا جملہ ہے تتلو الشیاطین، اس کو ہم کہیں گے صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب، اور اس میں جو ضمیر ہے وہ محذوف ہے جو عائد ہے ماں کی طرف لوٹتی ہے، وہ ہے تتلوہ۔ اعلی حرف جر ہے، ملک اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے۔ سلیمان سلیمانہ یہ مضاف الیہ ہے لیکن یہ مجرور زبر کے ساتھ ہے عوضاً عن الکسرہ، کسرہ کی جگہ، چونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف ہے، تو غیر منصرف کے نیچے زیر اس صورت میں نہیں آتی، یہ مضاف الیہ ہے اس لیے مجرور ہے۔ وما کفر سلیمان، اس میں جو واو ہے یہ اس کو ہم کہیں گے واو حالیہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو واو استئنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ استئنافیہ کہیں گے تو یہ ایک نئے جملے کی ابتدا ہے، حالیہ کہیں گے
تو یہ حال ہے. ما حرف نفی ہے اور کفرا فعل ما مبنی علی الفتح. سلیمان فاعل مرفوع بالضمہ الظاہرہ. اس کے بعد واو یہ حرف عطف ہے. لکنہ اس کو کہتے ہیں حرف استدراک مشبہ بالفعل. یہ انا اور انا کی اخوات میں سے کہ جو اپنے اسم کو منصوب رکھتے ہیں، نسب دیتے ہیں، اور ان کی جو خبر ہے مرفوع ہوتی ہے. الشیاطین اس کو ہم کہیں گے یہ لکنہ کا اسم ہے. اسم لکنہ منصوب بالفتح ظاہرہ. کفروا فعل ماض مبنی علی الضم اور واو فاعل کی ہے اور الف جو ہے وہ فارقہ ہے. یہ جو جملہ ہے الشیاطین کفروا یہ پچھلے جملے کے اوپر معطوف ہے. یعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے اور واو ضمیر متصل ہے مبنی اور محلاً مرفوع ہے فاعل. علم یعلم تعلیم یہ باب تفعیل میں سے اور اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ ہے عالم یعلم. تو یعلمون کا مطلب ہے وہ سکھاتے ہیں اور بعض قرأت میں یہ باب فعل میں سے بھی اس کو پڑھا گیا ہے یعنی یعلمون اعلم یعلم جس کا مطلب ہے بتانا خبر دینا. الناس یہ مفعول بہ اول ہے منصوب بالفتح الظاہرہ. السحر یہ مفعول بہ ثانی ہے دوسرا مفعول بہ ہے مفعول بہ ثان منصوب بالفتح الظاہرہ. اس کے آخر میں زبر آپ کو نظر آ رہی ہے. جو پورا جملہ ہے نا یعلمون الناس السحر کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تو یہ پورے کا پورا جملہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ حال واقع ہو رہا ہے. یا آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ محلاً مرفوع ہے یہ لکنہ کی دوسری خبر ہے. ایک تو کفروا تھی اور دوسری یعلمون الناس السحر. اور کفروا کے بارے میں بھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ پورے کا پورا جملہ ہے محلاً مرفوع ہے یہ خبر ہے لکنہ کی. اور یعلمون الناس السحر یہ پورے کا پورا جملہ محلاً منصوب ہے حال واقع ہو رہا ہے یا یہ دوسری اگر یہ خبر اس کو ہم مانتے ہیں تو یہ محلاً مرفوع ہے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت اس میں جو واو ہے عطف کی ہے. ما اس میں موصول ہے مبنی ہے سکون کے اوپر. انزل انزل ینزل انزال یہ باب فعال میں سے ہے اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ نزل ہے. انزل کا مطلب اتارنا. انزل اس نے اتارا انزل وہ اتارا گیا یعنی یہ پیسو وائس ہے مبنی للمجہول ہے. تو ہم کہیں گے انزل فعل ماض مبنی للمجہول مبنی علی الفتح. اور نائب الفاعل اس کا مستتر ہے اس میں چھپا ہوا ہے اور وہ ہے ہوا. اس کو ہم کہیں گے نائب الفاعل ضمیر مستتر جوازن تقدیرہ ہوا. علی الملکین اعلی حرف جر ہے اور الملکین ملک کا تثنیہ ہے مثنیٰ ہے. ملک ملکن ایک فرشتہ ملکان ملکین دو فرشتے اور ملائکہ اس کی جمع ہوتی ہے. تو الملکین کہیں گے کہ یہ مجرور ہے اس میں مجرور ہے اور اس کے جر کی علامت یا ہے کیونکہ مثنیٰ میں رفع کی نشانی الف ہوتا ہے اور نصب اور جر کی نشانی یا ہوتی ہے. تو یہ مجرور بالیا ہے لأنہ مثنیٰ. بابلہ با حرف جر ہے بابلہ یہ اس میں مجرور ہے لیکن آپ کو یہاں پہ کسرہ نظر نہیں آ رہا زبر ہے یہ عوض عن الکسرہ ہے کسرہ کی جگہ پہ آئی ہے کیونکہ یہ کلمہ ممنوع من الصرف ہے. ہاروت و ماروت ہاروت اس کو آپ عطف بیان بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں ملکین کا اور اس صورت میں ملکین مبدل منہ ہو جائے گا اور بدل جو ہے وہ اپنے مبدل منہ کے مطابق ہوتا ہے اعراب میں. اس لیے آپ کہیں گے کہ ہاروت اگر بدل ہے تو یہ مجرور ہے اور پھر یہ مجرور بالکسرہ نہیں ہے بلکہ بالفتح ہے کیونکہ یہ ممنوع من الصرف اس لیے اس کے نیچے زیر نہیں ہے. عطف بیان کی صورت میں بھی اس کے اعراب یہی ہوں گے. واو عطف کی اور ماروت معطوف ہے ہاروت پہ جو ہاروت کے اعراب ہیں وہی ماروت کے اور یہ جو جار مجرور ہے بے بابل یہ
متعلق کس کے؟ ملکین کے محذوف حال کے متعلق ہے۔ اس کے بعد وما یعلمان من احد، واو پھر عطف کی ہے، اور ما یہاں پہ حرف نفی۔ یعلمان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے یعلمان تثنیہ کا صیغہ ہے، اور یعلمان میں جو الف ہے یہ اس کو ہم کہیں گے یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے، فاعل۔ جملہ استئنافیہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر واو کو آپ استئنافیہ مانیں۔ من جو ہے یہ حرف جر ہے زائد، یعنی زائد سے مراد یہ اسٹریس کے لیے ہے، اس کے اوپر زور دینے کے لیے ہے، توقید کے لیے آتا ہے حرف زائد۔ زائد کا مطلب فالتو نہیں ہوتا، تو اس کی جو شکل بنتی ہے وہ اس طرح کہ یعلمان احدن۔ اس کا ایک اعراب تو یہ ہوگا کہ یہ مجرور ہے من کی وجہ سے، ہم اس کو کہیں گے کہ مفعول بھی ثانٍ، یہ دوسرا مفعول بھی ہے جو مجرور لفظاً ہے لیکن محلاً یہ منصوب ہے، اور جو مفعول اول تھا وہ معذوف ہے۔ اس کی تقدیر کیا ہے کہ وما یعلمان السحر، وہ جو السحر ہے یعنی جادو وہ معذوف کر دیا گیا۔ حتی حرف جر ہے، یقولا فعل مضارع ہے منصوب، منصوب کس سے ہے؟ ان المضمرہ، اس میں ایک ان چھپا ہوا ہے، یعنی اصل میں ایسے ہے حتی ان یقولا۔ یہاں پہ اصل میں جو ناوی ہیں ان کے دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک کہتے ہیں کہ یہ جو حتی ہے یہ نصب دیتا ہے، یہ حرف ناصب ہے، اور دوسرا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، حتی اصل میں حرف جر ہے، یہ نصب ان کی وجہ سے ہے جو مضمر ہے، اس لیے وہ اعراب کرتے ہیں، یعنی ایک یہ کہیں گے کہ حتی حرف نصب ہے اور یقولا فعل مضارع منصوب بحذف النون ہے، اور جو دوسرا اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں ان جو ہے مضمرہ ہے، یعنی حتی ان یقولا، تو یہاں پہ مصدر مؤول بن رہا ہے، تو اس لیے فعل مضارع منصوب بحذف النون ہوگا، کیونکہ افعال خمسہ میں سے ہے، تو افعال خمسہ میں جب اس کے پیچھے کوئی حرف ناصب آتا ہے تو نون گر جاتا ہے، اور اس میں جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے یقولا میں لام کے بعد، تو یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع ہے، فاعل۔ اور جو مصدر معول ہے ان یقولا، تو اس کو ہم کہیں گے وہ محل جر ہے حتی کی وجہ سے، یعنی تقدیر اس کی کیا ہوگی، یعنی حتی قولہما۔ اس کے بعد انما، تو ان جو ہے یہ حرف توکید و نصب محمل اس کو ہم کہتے ہیں، اور ما جو ہے اس کو ہم کہیں گے یہ حرف زائد ہے، ما الکافہ اس کو بولتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ مکفوفہ کہلاتا ہے۔ نحنو، نحنو یہ ضمیر منفصل ہے، مبنی ہے ضمہ کے اوپر، محلاً مرفوع مبتدا، فتنۃ یہ خبر بن رہی ہے مبتدا کی نحنو کی، اور یہ بھی مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ، اور یہ جملہ اسمیہ ہے نحن فتنۃ، پورا ایک جملہ بنا نا مبتدا اور خبر سے، تو یہ محلاً منصوب ہوگا چونکہ یہ مقول القول ہے، یقولا کے بعد آیا ہے۔ فلا تکفر، اس میں جو فا ہے یہ حرف عطف ہے، اور لا جو ہے یہ حرف نہیں ہے، حرف نفی نہیں، حرف نہیں، لا الناحیہ والجزم، کیونکہ یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اس کو مجزوم کرتا ہے۔ تکفر فعل مضارع مجزوم، مجزوم کیوں ہے کہ اس کے پیچھے لا الناحیہ ہے جو جزم دیتی ہے، یعنی تم کفر نہ کرو، اور تکفر میں ایک ضمیر ہے مستتر وجوباً تقدیرہ انت جو اس کا فاعل ہے، اور یہ پورا جو جملہ ہے لا تکفر لا محل لہا من الاعراب ہوگا، کیونکہ یہ جواب شرط غیر جازم ہے۔ اس کے بعد فیتعلمون، اس میں جو فا ہے وہ حرف استئناف ہے، یتعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے کیونکہ افعال خمسہ میں سے، اور اس میں جو واو ہے
وہ ضمیر متصل ہے مبنی اور معلن مرفوع ہے فاعل منہما. اور یہ جو جملہ ہے یتعلمون اس کو ہم کہیں گے یہ جملہ استئنافیہ ہے لا محل لہا من الاعراب. منہما میں من حرف جر ہے ہما یہ ضمیر متصل ہے مبنی ہے اور معلن مجرور ہے. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ اس میں جو ما ہے یہ اسم موصول ہے مبنی ہے معلن منصوب ہے چونکہ مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. یفرقون فرق یفرق تفریق یہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ باب تفعیل میں سے الگ الگ کرنا تفریق ڈالنا. تو یفرقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے اور واو ضمیر متصل ہے مبنی اور معلن مرفوع ہے فاعل. اور یہ جو جملہ یفرقون یہ صلۃ الموصول ہے لا محل لہا من الاعراب بہی باحرف جر ہو ضمیر متصل مبنی معلن مجرور. اور یہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہیں یفرقون. بین یہ ظرف مکان ہے منصوب اور اس کے نصب کی علامت اس کا فتحہ ہے نون کے اوپر. اور یہ متعلق کس سے ہے یفرقون سے اور یہاں پر یہ مضاف بن رہا ہے. المرء یہ مضاف الیہ ہے مجرور بالکسرہ ظاہرہ. واو عطف کی ہے زوجہ زوج مضاف مجرور ہے ہو ضمیر متصل مبنی محلن مجرور ہے مضاف الیہ. زوجہ کس پہ معطوف ہے المرء پہ. وما هم بضارین اس میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے. ہم ضمیر منفصل ہے مبنی ہے اور معلن مرفوع ہے کیونکہ یہ ماں کا اسم بن رہی ہے. اس میں جو ماں ہے یہ لیسا کی طرح عمل کرتا ہے. اس کو ماں الحجازیہ بھی بولتے ہیں. جیسے لیسا جو ہے وہ اپنے اسم اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور اس کی جو خبر ہے منصوب ہوتی ہے کھانا کی طرح. بضارین باحرف جر ہے الضارین دار رن کی جمع مذکر سالم ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ ماں کی خبر ہے. لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً منصوب ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ علامت نصب اس کی یا ہے کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. ماں کا جو جملہ ہے یعنی اپنی اسم اور اپنی خبر کے ساتھ ہم اس کا اسم اور دارین اس کی خبر تھی یہ محلاً منصوب ہے چونکہ حال ہے. ہم نے کہا تھا واو حالیہ ہے. بہی جار و مجرور ہے. من جو حرف جر زائد ہے جیسے پہلے گزرا تھا مبنی ہے اور احدن یہ اس میں مجرور لفظاً ہے لیکن منصوب محلاً ہے کیونکہ یہ مفعول بہی ہے کس کا اسم فاعل کا. دارن اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے. الا یہ حرف استثناء و حصر ہے مبنی ہے باذن اللہ با حرف جر اور اذن اس میں مجرور بالکسرہ ظاہر اور مضاف بھی ہے. اور یہ جو جار اور مجرور ہے یہ دراصل دارین کے اندر جو ضمیر مستتر ہے اس کا ایک محذوف حال ہے اس سے متعلق ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفعول بہی جو احد ہے اس کی ایک صفت ہے اس سے متعلق ہے. اللہ لفظ جلالہ ہے مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ واو حرف عطف ہے اور یتعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے چونکہ افعال خمسہ میں سے ہے. واو ضمیر متصل ہے مبنی ہے معلن مرفوع فاعل ہے اور یتعلمون یہ پورا ایک جملہ ہے معطوف ہے اپنے پچھلے جملے پہ. یتعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون واو ضمیر متصل مبنی معلن مرفوع فاعل اور یہ پورا جملہ یتعلمون یہ معطوف ہے اپنے پچھلے جملے پہ. ما یضرهم ما اس میں موصول مبنی ہے اور معلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہ واقع ہو رہا ہے. یضرهم یضر فعل مضارع مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ والفاعل مستتر تقدیرہ ہوا اس میں ہوا چھپا ہوا ہے. ہم ضمیر
متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب ہے، مفعول بہ، اور یضرہم یہ پورے کا پورا جملہ صلۃ الموصول ہے۔ واو عطف کی ہے، لا النافیہ ہے، فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور نفی کی معنی دیتا ہے۔ ینفعہم، ینفع فعل مضارع مرفوع بالضمہ الظاہرہ، والفاعل مستتر تقدیرہ ہوا، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن منصوب مفعول بہ، اور یہ ینفعہم لا ینفعہم یہ معطوف ہے یضرہم کے اوپر۔ وَلَقَدْ یہ واو جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں حرف قسم، اور اس میں مقسم بھی معذوف ہے، اور وہ کیا تھا؟ اللہ، یعنی واللہ، لقد، تو اللہ ہی یہ مقسم بھی ہے جس سے قسم اٹھائی گئی، وہ معذوف ہے، اس لیے ہم واو کو حرف قسم کہتے ہیں۔ حرف قسم، حرف قسم کے ساتھ اس کو حرف جر بھی اس لیے کہتے ہیں کہ جو مقسم بھی ہے وہ مجرور آتا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں واللہ، اگر ہم کہیں اس کو پڑھتے ہیں واللہ تو وہ حرف قسم اور جر ہوا نا، اور اللہ مجرور ہے، تو یہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہیں؟ یہ ایک فعل محذوف سے متعلق ہیں، یعنی جس کی تقدیر ہے اقسم، یعنی واللہ اقسم، اور لام جو ہے لقد کا، اس کو ہم کہیں گے واقعۃ فی جواب القسم میں یہ واقع ہوا ہے، یہ حرف ہے، مبنی ہے، اور قد جو ہے یہ حرف تحقیق ہے، اور یہ پورے کا پورا کہیں گے یہ جملۃ القسم ہے، یہ استئنافیہ ہے۔ عالم فعل ماض مبنی علی الضم، واو ضمیر متصل مبنی محلن مرفوع فاعل، الف ہے الف الفارقہ، لمن اشتراہ، اس میں جو لام ہے اس کو ہم کہیں گے حرف ابتدا، اس کو لام الابتدائیہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں حرف ابتدا للتوکید، اور من جو ہے یہ اس میں موصول ہے، مبنی ہے، مبنی کس پہ ہوتا ہے؟ سکون پہ، لیکن آپ کو نون کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے تو یہ التقاء ساکنین کی وجہ سے، کیونکہ اشتراہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، اور حمزۃ الوصل کو اپنے پچھلے حرف کو اپنے اگلے حرف کے ساتھ ملانے کی عادت ہے اور وہ گر جاتی ہے، تو اس لیے اس کے نیچے زیر ڈالی جو کہ اس کے مناسب حال ہے پڑھنے کے لیے، التقاء ساکن ہے۔ اشترا ہو، اشترا یہ فعل ماض ہے، مبنی ہے کس کے اوپر؟ علی الفتحہ المقدرہ للتعذر، کیونکہ الف مکسورہ تھا نا، تو الف مکسورہ پہ جو زبر ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے، تعذر ہے، اور ہوا ہے ضمیر متصل مبنی ہے اور محلن منصوب ہے مفعول بہ، اور فاعل جو ضمیر ہے مستتر ہے، تقدیرہ ہوا، ہوا اس کے اندر مستتر ہے، اور یہ جملہ کیا ہوا؟ صلۃ الموصول ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صلۃ الموصول لا محل لہا من الاعراب۔ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ما یہ حرف نفی ہے، اور لہو اس میں لام حرف جر ہے، اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلن مجرور ہے، یہ ایک شبہ جملہ ہے، یہ شبہ جملہ محلن مرفوع ہے، خبر مقدم، فی حرف جر ہے، الآخرہ اس میں مجرور بالکسرہ ظاہرہ، من پھر حرف زائد ہے جو کہ توکید کے لیے آتا ہے، اور خلاقن یہ مبتدا مؤخر ہے، مجرور لفظن ہے اس لیے کہ پیچھے من لگا ہوا ہے، لیکن مرفوع محلن ہے چونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مؤخر ہے۔ خبر کون سی ہم نے بتائی تھی؟ شبہ جملہ لہو، یہ پھر جملہ اسمیہ بنا، تو یہ جملہ اسمیہ محلن مرفوع ہے، یہ کس کی خبر ہے؟ من کی خبر ہے، اس کو بھی ہم نے مبتدا کہا تھا نا، تو یہ اس کی خبر ہے، اور یہ پورے کا پورا جملہ من اشتراہ ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کو کہیں گے صد مسد مفعول علمہ، کیونکہ علمہ جو ہے اس کو دو مفعول چاہیے ہوتے ہیں، تو اس پورے جملے نے ان دو مفعولوں کو ریپرزنٹ کیا ہے، ان کی جگہ لی ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اس میں جو واو ہے یہ عطف کی ہے، لام جو بیسا کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہیں گے حرف جواب لقسم محذوف، لام جو ہے یہ حرف جواب ہے کس کا؟ ایک قسم جو کہ محذوف ہے، اور بیسا کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فعل ماض جامد لانشاء الضم، ضم کے اظہار کے لیے یہ ایک فعل ماض جامد ہے، جامد اس لیے کہ اس کا نہ امر ہے نہ اس کا مضارع ہے، اور ما کیا ہے؟ یہ اس میں موصول ہے، مبنی ہے، اور محلن
مرفوع ہے، فاعل بئس کا فاعل ہے. شراؤ اس کو کہیں گے ہم فعل ماض مبنی علی الضم المقدر علی الالف المحذوفہ لاتصالہ بواو الجماعہ. شراؤ کے اندر الف مکسورہ جو ہے وہ معذوف کر دیا گیا نا. معذوف اس لیے کیا گیا کہ بیچ میں واو ایک ضمیر آ گئی فاعل کی، تو معذوف ہے. اس معذوف کے اوپر ایک ضمہ تھا جو پڑھا بھی نہیں جا سکتا للتعذر کی وجہ سے، تو اس لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ شراؤ دراصل فعل ماض ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ را کے اوپر زبر ہے تو یہ مبنی علی الفتح ہوگا، ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں 3 حرف ہے نا، تو 2 ہے نا، یہ شین اور را. ایک جو ہے وہ معذوف ہے، اور وہ کیا تھا؟ الف مکسورہ تھا، اس کو معذوف کر دیا گیا. اس کے اوپر جو ضمہ ہے اس پہ مبنی ہے. اور یہ واو تو آپ کو پتہ ہے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلا مرفوع ہے، فاعل اور الف الفارقہ ہے. بھی با حرف جر ہے اور ہو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلا مجرور ہے. انفسہم، نفس کی جمع انفس. انفسا اس کے اوپر زبر آپ کو نظر آ رہی ہے چونکہ یہ مفعول بھی منصوب ہے، اور اس کی جو علامت ہے وہ زبر ہے فتح. اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے اور محلا مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. انفس مضاف بھی بن رہا ہے. لو حرف شرط. کانو یہ فعل ماض ناقص ہے، ناسخ بھی اس کو کہتے ہیں، اور یہ فعل الشرط ہے. کانو فعل الشرط مبنی ہے کس کے اوپر؟ علی الضمہ. اور اس کے ساتھ جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلا مرفوع ہے اسم کانا. یعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون کیونکہ افعال خمسہ میں سے. پھر واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلا مرفوع فاعل. اور یہ پورا جو جملہ ہے یعلمون، یہ پورا جملہ بنانا یہ محلا منصوب ہے کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے کہ وہ تھے. یہ اس کے اعراب ہے. اب اس میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے اوپر اب غور کریں. واتبعوا اس کا مطلب ہے کہ وہ پیچھے پڑ گئے، انہوں نے پیروی کی. اتباع سے، اتباع اس کا مصدر ہے، وہ باب افتعال میں سے. تتلو تلا یتلو اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، ریڈ آؤٹ کرنا. شیاطین شیطان کی جمع مکسر ہے. ملک سلیمان حضرت سلیمان کا عہد حکومت. کفرہ کا مطلب اس نے کفر کیا. ما کفرہ اس نے کفر نہیں. یعلمون وہ سکھاتے ہیں. سحر جادو. انزلہ ما انزلہ جو اتارا گیا. ملکین 2 فرشتے. ہاروت اور ماروت فرشتوں کے نام ہے. یعلمان وہ 2 فرشتے سکھاتے ہیں. فتنہ آزمائش. یتعلم باب تفاعل سے سیکھنا. علم کا مطلب ہے سکھانا، علم کا مطلب سیکھنا. فرقونا وہ جدائی ڈالتے ہیں. المرء آدمی. زوج بیوی. ضارین وہ نقصان پہنچانے والے ہیں. دارن کی جمع مکسر. ضرہم جو انہیں نقصان دیتا ہے. ینفعہم جو انہیں فائدہ دیتا ہے. عالم انہوں نے جان لیا. اشتراہ اس نے خریدا ہے، اس نے سودا کیا ہے. خلاق حصہ نصیب. بئس کتنا برا ہے. شراؤ جو انہوں نے خریدا. انفس نفس کی جمع. یعلمون وہ جانتے ہیں. تو یہ اس کی مشکل الفاظ تھے اور اس کا ترجمہ کیجیے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. اور یہ حضرت سلیمان کے عہد میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. وما کفر سلیمان اور سلیمان نے کفر نہ کیا. ولکن الشیاطین کفروا بلکہ شیطان کافر ہوئے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ اس وقت یہودیوں نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ جو حضرت سلیمان ہے ان کا جو پورا حکومت کا ایک سٹرکچر ہے وہ جادو پہ کھڑا ہے، وہ جادو کرتے ہیں، اور یہ کہ جادو کرنے والا تو کافر ہوتا ہے. تو یہاں پہ اس کی نفی کی گئی کہ حضرت سلیمان نے کوئی جادو نہیں کیا، نہ ہی جادو کر کے وہ کافر ہوئے، بلکہ یہ جنوں میں سے اور انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو جادو کرتے تھے اور اس طرح
وہ کفر کا مرتکب ہوئے. یہ مطلب یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ جو پیچھے نا واتبعوا، یہ اس کے ساتھ آپ کو ملانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا. وما يعلمان من احد حتى يقولا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے انما نحن فتنہ، کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں، ہم تو امتحان ہیں. فلا تکفر، تو اے لوگوں تم اپنا ایمان ضائع نہ کرنا. یعنی یہ جادو تو صرف تمہیں اویئرنیس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جادو ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکھ کر تو الٹے سیدھے کام کرنے شروع کر دو اور یوں پھر تم کفر کے مرتکب ہو جاؤ. یہ مطلب ہے. فیتعلمون منہما، تو وہ لوگ ان فرشتوں سے سیکھتے ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، ایسا جادو جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دے. وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے. وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور انہیں فائدہ نہ دے. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور یقیناً انہیں معلوم ہو چکا تھا. لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جس نے یہ سودا کیا ہے، یعنی مطلب ہے کہ جادو سیکھا پھر اس کو غلط کاموں میں استعمال کیا، تو جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے، کاش کہ وہ اس بات کو جانتے. یہ اس کا ترجمہ تھا. تو اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بدعملی کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ جادو ٹونے کے پیچھے لگنا شرعاً ناجائز تھا، بالخصوص اگر جادو میں شرکیہ کلمات منتر کے طور پر پڑے جائیں تو ایسا جادو کفر کے مترادف ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کچھ شیطان، جن میں انسان بھی تھے جنات بھی تھے، دونوں آپس میں مل کر بعض یہودیوں کو یہ پٹی پڑھائی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا سارا راز جادو میں مضمر ہے، اور اگر جادو سیکھ لو گے تو تمہیں بھی حیرت انگیز اقتدار نصیب ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں کہ جن جو ہیں وہ حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور باقی ساری کائنات کی جو چیزیں ہیں وہ اللہ نے ان کے لیے مسخر کی ہوئی تھی. لیکن یہ کہنا کہ وہ کوئی جادو کرتے تھے تو یہ تو ایک الزام تھا نا. یہ ان لوگوں نے بات مشہور کر دی، چنانچہ یہ لوگ جادو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے میں لگ گئے. حالانکہ جادو پر عمل کرنا نہ صرف ناجائز تھا بلکہ اس کی بعض قسمیں کفر تک پہنچتی تھی، جیسے کہ آیہ مبارکہ میں. دوسرا غضب یہودیوں نے یہ کیا کہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر معاذ اللہ قرار دے دیا، اور یہ مشہور کر دیا کہ انہوں نے آخری عمر میں بتوں کو پوجنا شروع کر دیا تھا معاذ اللہ. ان کے بارے میں یہ جھوٹی داستانیں انہوں نے اپنی مقدس کتابوں میں شامل کر دی جو آج تک بائبل میں درج چلی آتی ہیں. اگر آپ بائبل میں دیکھیں نا ان کی کتاب سلاطین اول، تو اس میں معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے مرتد ہونے کا بیان آج بھی موجود ہے. تو قرآن کریم نے اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر اس ناپاک بہتان کی تردید فرمائی. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کریم پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی کتابوں سے ماخوذ ہے، وہ کتنا غلط الزام ہے. تو بابل جو ہے وہ عراق کا مشہور شہر تھا، ایک زمانے میں وہاں جادو کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اور یہودی بھی اس ناجائز کام میں بری طرح ملوث ہو گئے تھے.
انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ انہیں جادو سے منع کرتے وہ بات نہ مانتے تھے۔ اس سے بھی خطرناک بات یہ تھی کہ لوگوں نے جادوگروں کے شعبدوں کو معجزے سمجھ کر انہیں اپنا دینی مقتدا بنا لیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا دنیا میں انسانی شکل میں بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو جادو کی حقیقت سے آگاہ کریں، ان کو بتائیں کہ یہ صرف شیطانی کام ہے، اور یہ بتائیں کہ خدائی معجزات سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ تعالیٰ کا فعل ہے جس میں کسی ظاہری سبب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جادو کے ذریعے جو کوئی شعبدہ دکھایا جاتا ہے وہ اسی عالم اسباب کا ایک حصہ ہے۔ یہ بات واضح کرنے کے لیے ان فرشتوں کو جادو کے مختلف طریقے بھی بتانے پڑتے تھے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ کس طرح وہ سبب اور مسبب کے رشتے سے منسلک ہے۔ لیکن جب وہ ان طریقوں کی تشریح کرتے ساتھ ساتھ لوگوں کو متنبع بھی کر دیتے تھے، وارننگ دیتے کہ یاد رکھو یہ طریقے ہم اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ تم ان پر عمل شروع کر دو، بلکہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم پر جادو اور معجزے کا فرق واضح ہے۔ وہ اس لیے کہتے تھے نا کہ نحن فتنہ، کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، لا تکفر، یہ جادو کو اختیار کر کے کفر نہ کرنا، جادو سے پرہیز کرو۔ یہ کام انبیاء کے بجائے فرشتوں سے بظاہر اس بنا پر لیا گیا کہ جادو کے فارمولے بتانا خواہ وہ صحیح مقصد سے کیوں نہ ہو انبیاء کرام کو زیب نہیں دیتا تھا۔ فرشتے چونکہ غیر مکلف ہوتے ہیں اس لیے ان سے بہت سے تکوینی کام لیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال نافرمان لوگوں نے ان فرشتوں کی طرف سے کہی ہوئی باتوں کو تو نظر انداز کر دیا اور ان کے بتائے ہوئے فارمولوں کو جادو کرنے میں استعمال کیا، اور وہ بھی ایسے گناہونے مقاصد کے لیے جو ویسے بھی حرام تھے، مثلا میاں بیوی میں پھوٹ ڈال کر نوبت طلاق تک پہنچا دینا۔ جادو پر ایمان رکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ جادو میں بذات خود ایسی تاثیر موجود ہے جس سے مطلوبہ نتیجہ خود بخود اللہ کے حکم کے بغیر بھی برآمد ہو جاتا ہے، گویا اللہ چاہے یا نہ چاہے وہ نتیجہ پیدا ہو کر رہے گا۔ یہ عقیدہ بذات خود کفر تھا۔ اس لیے واضح کر دیا گیا کہ دنیا کے دوسرے اسباب کی طرح جادو بھی محض ایک سبب ہے، اور دنیا میں کوئی سبب بھی اپنا مسبب یا نتیجہ اس وقت تک ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مشیت اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ کائنات کی کسی چیز میں بذات خود نہ کسی کو نفع پہنچانے کی طاقت ہے نہ نقصان پہنچانے کی، لہٰذا اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت اور مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ البتہ چونکہ یہ دنیا کے امتحان کی جگہ ہے نا، اس لیے یہاں اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے یا کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ تکوینی مصلحت کے مطابق سمجھتا ہے تو اپنی مشیت سے وہ کام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ اس لیے اس بندے کو اختیار دیا گیا نا، اما شاکرن اما کفورا، دو رستے ہیں نا، ایک شکر کا ایک کفر کا، دونوں بتا دیے گئے۔ اس میں اللہ کی مشیت ہے نا، یا تم کفر کے رستے پہ چلو یا تم شکر کے رستے پہ چلو۔ تو نتیجے کے طور پر ظالم کو گناہ اور مظلوم کو ثواب ملتا ہے، ورنہ اگر اللہ اسے کام کی قدرت ہی نہ دے تو پھر امتحان کیسے ہو؟ لہٰذا جتنے گناہ کے کام دنیا میں ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور مشیت سے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ اس میں راضی ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اختیار دیا ہوتا ہے کہ تم نے اپنی مرضی سے گناہ کرنا ہے اور اپنی مرضی سے تم نے نیکی کمانی ہے، کیونکہ یہ دار امتحان ہے دنیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی رضامندی میں فرق یہی ہے کہ مشیت اچھے برے ہر کام سے متعلق ہو سکتی ہے، مگر رضامندی صرف جائز اور صالح کاموں سے مخصوص ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کے شروع میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ جو مشرکانہ جادو کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ کاش وہ علم رکھتے، لو کانوا یعلمون، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس حقیقت کا علم نہیں ہے۔ تو بظاہر دونوں باتیں متضاد لگتی ہیں نا، لیکن در حقیقت اس انداز بیان سے یہ عظیم سبق دیا گیا ہے کہ نرا علم جس پر عمل نہ ہو حقیقت میں علم کہلانے کا مستحق ہی نہیں، بلکہ وہ کل عدم ہے۔ لہذا اگر وہ یہ بات جانتے تو ہیں مگر ان کا عمل اس کے برخلاف ہے تو وہ علم کس کام کا؟ کاش کہ وہ حقیقی علم رکھتے تو اس پر ان کا عمل بھی ہوتا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ آیت مبارکہ اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق رکھتی ہے، اور اس میں جو سب سے بڑا سبق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت اور رضا مندی کے درمیان فرق کرنا چاہیے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، ایک اچھائی کا ہے اور ایک برائی کا ہے، اختیار دے دیا ہے۔ اچھے راستے پہ چلو گے تو اللہ کا انعام ہے، اور برے راستے پہ چلو گے تو پھر سزا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو جادو ہے یہ دراصل شیطانی کام ہے، اور جو جادو کرتا ہے اور اس کو برے نتائج کے لیے استعمال کرتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں کفر ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ ہم اگلی آیات مبارکہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔